پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس، سول اور عسکری قیادت کی شرکت، عسکری حکام کی قومی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ، وزیراعظم کا سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد جانیں قربان کی، شہداء کی قربانیوں سے امن بحال ہوا تھا، یہ محنت 4 سال میں ضائع کر دی گئی، سوال کیا کہ ملک میں دہشت گردی واپس کیوں آئی، کون لایا، صوبوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو رقوم دی تھیں وہ کہاں گئیں، خیبر پختونخوا کو دیے جانے والے اربوں روپے کے وسائل کہاں استعمال ہوئے، ان کا جواب لینا ہوگا۔ پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کے ان کیمرہ اجلاس میں آرمی چیف کی آمد، اراکین نے ڈیسک بجا کر استقبال کیا، سربراہ پاک فوج کی 1973 کے آئین کی گولڈن جوبلی مکمل ہونے پر پارلیمنٹ اور ارکان کو مبارکباد، سینٹر آف گریوٹی پاکستان کے عوام ہیں، آئین اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کے مظہر ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا واضح پیغام، کہا نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے، عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں، پاک فوج پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ سپریم کورٹ کا گورنر اسٹیٹ بینک کو الیکشن کمیشن کو براہ راست فنڈ جاری کرنے کا حکم، وزارت خزانہ کو معاونت کی ہدایت بھی کر دی، عدالت نے فنڈ جاری نہ کرنے سے متعلق حکومتی موقف پر برہمی کا اظہار کیا، صوبائی انتخابات کے لیے فنڈ کی فراہمی کے کیس میں سپریم کورٹ نے ان چیمبر سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا، حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق 21 ارب روپے سوموار تک فراہم کیے جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ کی اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ 18 اپریل تک فنڈز فراہمی کے حکم پر عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ کیا حکومت توہین عدالت کا سامنا کرے گی؟ اٹارنی جنرل سے صحافیوں کا سوال، کس چیز کی توہین عدالت؟ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان کا جواب، کہا وفاقی حکومت نے کابینہ سے قانون پاس کروایا ہے، فنڈز کے معاملے پر حکومتی موقف سے عدالت کو آگاہ کیا، پارلیمنٹ نے فنڈز دینے کی اجازت نہیں دی، فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈز کا پیسہ قومی اسمبلی کی منظوری سے ہی جاری ہوتا ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر، آئین کے آرٹیکل 209 اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی دفعہ 3 تا 6 اور 9 کو بنیاد بنایا گیا، ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اختیارات سے تجاوز کیا گیا، بل کی سماعت کے لیے 8 رکنی غیر آئینی بینچ تشکیل دیا گیا، ریفرنس میں چیف جسٹس امرتا بندیال کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر اور جسٹس شاہد وحید ریفرنس میں بطور فریق شامل۔ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ آرڈرز بل 2023 منظور، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پارلیمنٹ نے کبھی کسی ادارے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کی، لیکن پارلیمنٹ کے اختیارات کو ہی چیلنج کر دیا گیا، خواجہ آصف نے کہا کہ ہم عدلیہ کی مضبوطی چاہتے ہیں، عدلیہ مضبوط ہوگی تو عوام کو انصاف کی فراہمی میں آسانی ہوگی، آج پارلیمنٹ کا سیاست میں کردار کم ہے اور سپریم کورٹ سیاسی کردار ادا کر رہا ہے، نیب آرڈیننس 1999 میں مزید ترمیم اور ڈیم فنڈ سے جمع ہونے والی رقم قومی خزانے میں جمع کرنے سے متعلق قراردادیں بھی منظور، اجلاس 17 اپریل تک ملتوی۔ وفاقی حکومت کو فنڈز خرچ کرنے کے لیے قانون ساز اسمبلی سے منظوری لینا لازمی ہے، سپریم کورٹ آرڈر سمجھ سے بالاتر ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سیون میں میڈیا سے گفتگو، کہا سرکاری خرچے کے سارے پرپوزل قانون ساز اسمبلیاں ہی پاس کر سکتی ہیں۔ پاک میں واک کے دوران ججز میں تلخ کلامی اور جھگڑے کی خبریں جھوٹ اور من گھڑت ہیں، ترجمان سپریم کورٹ کا سوشل میڈیا پر زیر گردش خبروں پر رد عمل، سپریم کورٹ کے اعلامیے میں ججز کے درمیان جھگڑے کی جھوٹی خبروں کی پرزور مذمت، کہا سپریم کورٹ کے ججز سے متعلق جھوٹی خبریں چلانا قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
حکمران این آر او کے لیے انتخابات سے بھاگنا چاہتے ہیں، لاقانونیت سے ملک بنانا ریپبلک بنتا ہے، عمران خان کی گفتگو۔ اداروں کے خلاف بیان بازی کے مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ اینٹی کرپشن لاہور نے مونس الہی کے دوست زبیر خان کو گرفتار کر لیا۔ پرویز الہی، مونس الہی، محمد خان اور زبیر خان پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ان پر غیر ملکی کمپنی سے رقم لینے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ دوسری جانب پرویز الہی کی 27 اپریل تک ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو $1 ارب دینے کی تصدیق کر دی۔ ذرائع وزارت خزانہ نے چینی بینک سے $300 ملین اسٹیٹ بینک کے موصول ہونے کی بھی تصدیق۔ آئی سی بی سی نے مجموعی طور پر $1 ارب 30 کروڑ کا قرض فراہم کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا خوشی کا اظہار، کہا یہ تیسری اور آخری قسط ہے، اس سے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ کراچی کے بجلی صارفین کے لیے بری خبر، بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 58 پیسے کا اضافہ منظور، نوٹیفیکیشن جاری، اضافہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اطلاق اپریل کے ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ کے الیکٹرک نے $1.66 فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ ٹائم میگزین نے وزیر ماحولیات شہری رحمان کو بااثر 100 شخصیات میں شامل کر لیا۔ وہ فہرست میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ امریکی میگزین کے مطابق ماحولیاتی بحران کے سبب پچھلے برس 1/3 پاکستان سیلاب میں ڈوبا رہا۔ شہری رحمان سیلاب زدگان کے لیے مؤثر آواز بن کر ابھری۔ سندھ حکومت کی طرف سے شہریوں کو سفری سہولیات کا ایک اور تحفہ، الیکٹرک بس سروس اب بحریہ ٹاؤن سے بھی شروع کر دی گئی۔ نیا روٹ بحریہ ٹاؤن سے شروع اور ملیر ہالچ پر اختتام پذیر ہوگا۔ اب تک کی خبر پر وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کا ایکشن، کے پی ٹی فلائی اوور کی مرمت کا کام فوری شروع کرنے کی ہدایت، کہا کہ کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے، کے پی ٹی فلائی اوور کی مرمت عید سے قبل مکمل کر لی جائے گی۔ کراچی کے چڑیا گھر کی حتمی نورجہاں کی حالت تشویشناک، کل صبح سے تالاب میں بیٹھی ہے، شام کے وقت ٹرین کے ذریعے نکالا گیا، حتمی اس وقت حرکت کرنے سے بھی قاصر ہے۔ کرک میں معیاری شہد کی پیداوار کے لیے پاک فوج کا انتظامیہ سے تعاون، پروسیسنگ پلانٹ کی تنصیب جاری۔ ضلع کرک بیر کے خالص شہد کے لیے مشہور ہے، اس کی سالانہ پیداوار 1500 ٹن سے زائد ہے۔ پروسیسنگ کی وجہ سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ بارش اور سیلاب نے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں تباہی مچا دی، لینڈ سلائیڈنگ سے علاقہ زندہ پیر شدید متاثر، زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، لوگ کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ لینڈ سلائیڈنگ کا سلسلہ 2 دن سے جاری ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی خفیہ دستاویزات افشاں کرنے والا امریکی فوجی گرفتار۔ امریکی میڈیا کے مطابق 21 سالہ جیک ٹیکسرا کو ایف بی آئی نے تحقیقات کے بعد گرفتار کیا۔ دستاویزات لیک کرنے والوں میں دیگر فوجی اہلکار بھی ملوث۔ یوکرین جنگ سے متعلق خفیہ دستاویزات انٹرنیٹ پر ڈالی گئیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی، گلیاں تالاب اور سڑکیں جھیل بن گئی، ہوائی اڈے اور تعلیمی ادارے بند، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، 24 گھنٹوں میں 635 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے 5 T20 پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ قذافی اسٹیڈیم میں جاری۔ پاکستان کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ، کپتان بابر اعظم کیریئر کا 100واں میچ کھیل رہے ہیں۔